ماہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہے۔ ہمارے دین میں نئے سال کا تصور ویسا نہیں ہے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسرے مذہب والوں کے پاس نیا سال کا مطلب ناچ گانا، کھانا پینا، شراب پینا اور دوسرے کام کرنا۔ دین میں ہمارے اسلام میں کسی بھی اعتبار سے اس قسم کا تصور نہیں ہے، اور نئے سال پر خوشی کا بھی اسلامی طور پر کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جو سال گزرا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کتنا گزرا اور پچھلے سال ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کہاں تک کامیاب ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم پچھلے سال کی زندگی میں کامیاب ہیں نہیں ہیں، اس کا علم تو ہم کو دنیا میں نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ تو آنے والے سال کی خوشی کیا معنی رکھتی ہے کہ جب ہم پچھلے دنوں میں ہی کامیاب نہیں ہیں تو جو دن آیا نہیں، جو سال آیا نہیں اور جو مہینے آئے نہیں، ان کے بارے میں خوشی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ اب اس کے بعد ماہ محرم الحرام جب اس کا آغاز ہوتا ہے، بعض لوگ دنیاوی سالوں کے طور پر، دنیاوی سال کے طور پر اسلامی سال پر بھی مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ حاضرین، ایک تو اسلامی سال میں مبارکبادیوں کا، خوشیوں کا آنے والے دن کے اعتبار سے کوئی تصور نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مبارکبادی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے سال کا آغاز قربانیوں سے ہوتا ہے، شہادتوں سے ہوتا ہے، تو شہادتوں کے دن مبارکبادی دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک فضول اور لغو کام ہے، فضول عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ماہ محرم کی پہلی تاریخ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس مہینے میں شہادت ہے تو نئے سال کی خوشی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو شہادت کی یاد ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور جو ظلم و ستم اہل بیت کرام پر، خلفائے راشدین پر ڈھایا گیا اور ان کی شہادتیں کی گئی، اس کا غم ہونا چاہیے۔ تو جب غم ہو تو خوشی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں غم اور سوگ میں فرق ہے۔ سوگ صرف 3 دن منایا جاتا ہے، اور غم زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو دین میں ہمارے غم کرنا منع نہیں ہے، سوگ منانا منع ہے۔ تو اسلام ہم کو سوگ سے روکتا ہے، غم سے نہیں روکتا۔ غم کبھی بھی کسی کے ذہن میں بھی کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے فکر پر چھا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ دن آئے تو وہ دن تو یاد غموں کا ہوتا ہے، شہادت جیسے کی گئی۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، نیا سال ہے اسلام کا۔ ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین اسلام کے اس نئے سال میں ہم اللہ تعالیٰ کو کس طور پر راضی کریں، کتنی عبادتوں کی کثرت کریں اور کیسے پرہیزگار زندگی گزاریں، یہ کوشش میں اپنا وقت ہمارا گزرنا چاہیے۔